السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناتوہ سیدہ بی بی۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ خوش رہیے، اپنے پیاروں کو خوش رکھیے، خاص طور پر اپنی ماں کو بہت خوش رکھیے۔ پلیز سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل سیدہ ٹی وی، اور ساتھ ہی اگر آپ بیل کو بھی دبا دیتے ہیں تو ہماری نیو اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ماں کی درد بھری کہانی کہ جس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی آنکھ قربان کر دی، پر وہ نافرمان بدقسمت بیٹا اس سے نفرت کرتا رہا۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ماں کے رتبے کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرنے لگیں گے۔ ہماری اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک ضرور شامل رہیے، کیونکہ اس میں ماں کی بہت پیاری سی پوئم بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ کہانی اس آدمی نے خود سنائی ہے۔ وہ کہتا ہے، میری ماں جس کی ایک آنکھ تھی، وہ میرے اسکول کی کینٹین میں کھانا پکاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شدید شرمندگی ہوتی تھی، اور اسی لیے میں اس سے شدید نفرت کرتا تھا کہ یہ چھوٹا کام کرنے کے لیے میری ماں کو میرا اسکول ہی ملا۔ میں 5th گریڈ 5ویں کلاس میں تھا۔ ایک دن میری ماں میری کلاس میں میری خیریت معلوم کرنے آئی۔ اسے اپنی کلاس میں دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا اور اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری کلاس میں آئیں، اور مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میری ماں میری کلاس میں اسکول کے کسی کام سے آئی تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموشی سے نظریں نیچے کر کے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میری کلاس میں پڑھنے والے ایک لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے مجھے کہا، تمہاری ماں کی تو ایک آنکھ ہے، تمہاری ماں ایک آنکھ والی ہے۔ یہ بات سن کر میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ غصہ مجھے اس بات پر نہیں آیا تھا کہ اس نے میری ماں کا مذاق اڑایا تھا، غصہ مجھے اس بات پر آیا تھا کہ میری ماں کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے اتنا شرمندہ کر رہے ہیں۔ میرا جی چاہا اس وقت کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ اس لڑکے سے میں نے بہت لڑائی کی، اور جب میں اسکول سے گھر آیا تو میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں اپنی ماں سے کہا، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو؟ تمہاری وجہ سے مجھے لوگ شرمندہ کرتے ہیں، اور کان کھول کر سن لو، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری ماں کے چہرے پر گہرے دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں اپنی ماں سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی ماں کی خون پسینے کی کمائی سے میں شہر کے ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھتا تھا، اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اسی وجہ سے دوسرے سٹی میں مجھے آسانی کے ساتھ ایڈمیشن مل گیا۔ میں محنت کے ساتھ پڑھتا رہا، اپنی ماں کو میں بھول چکا تھا، اور آخرکار مجھے ایک بہت اچھی جگہ جاب مل گئی۔ ایک لڑکی مجھے بہت پسند آئی، میں نے اس سے شادی کر لی۔ بہت اچھی زندگی میں گزار رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا تھا یہ صرف میری اپنی محنت کی وجہ سے تھا۔ ایک روز میری ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر مجھ سے ملنے چلی آئی۔ اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور بچوں کا باپ بھی بن چکا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور میرے بچے اس کی شکل دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو ٹوکتا، میں الٹا اپنی ماں پر چیخ پڑا، تم یہاں کیسے آئی؟ تمہاری شکل دیکھ کر میرے بچے ڈر رہے ہیں۔ میری ماں آہستہ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط جگہ آ گئی ہوں، اور یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ جس اسکول میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، بچوں کی پرانی یادیں تازہ کرنے کے سلسلے میں وہاں پر ایک تقریب ہو رہی تھی۔ مجھے بھی کارڈ بھیجا گیا۔ اپنی بیوی سے میں نے جھوٹ بولا کہ میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں۔ جب اسکول کی تقریب میں شرکت کر چکا تو میرے دل میں آیا کیوں نہ میں اپنے پرانے مکان پر جاؤں، جہاں میں پیدا ہوا، اپنا بچپن گزارا۔ جب میں اپنے مکان پر پہنچا تو میرے پڑوسی نے مجھے بتایا کہ میری ماں مر چکی ہے۔ مجھے سن کر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میرے پڑوسی نے مجھے ایک لیٹر دیا کہ تمہاری ماں نے تمہیں دینے کو کہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، ساری زندگی تو میرے خیالوں میں بسا رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک دن میں تیرے پاس آئی اور تیرے بچے مجھے دیکھ کر ڈر گئے، اور اب جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اس شہر میں اسکول کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہو تو میرا دل جھوم اٹھا۔ مشکل یہ تھی کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھی کہ تمہیں جا کر دیکھوں۔ پھر جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں بیزار کیا تو میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم بہت چھوٹے تھے تو ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی؟ دوسری ماؤں کی طرح میں بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک آنکھ کے ساتھ پلتا بڑھتا اور ساتھ ہی بچوں کے تانے سنتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنی ایک آنکھ دے دی،
جب آپریشن کامیاب ہو گیا تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا دونوں آنکھوں والا بن گیا اور وہ دنیا کو میری آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ بات پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں شرمندگی کے ایک گہرے گڑھے میں گر گیا۔ میری ماں مجھے زندگی بھر کے پچھتاوے میں گھرا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ماں کی پیاری سی پوئم پیش خدمت ہے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام کر، تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ دوستو، اسے کہتے ہیں ماں، جو زندگی بھر تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنے آنسو ہم سے چھپاتی ہے، پر ہمیں اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ ہم تو بچے ہوتے ہیں، حق سمجھ کر اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں، اس سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ حق یہ نہیں کہ ہم اس کا دل توڑیں، حق یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت کر کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ صرف ایک بات اگر ہم یاد رکھیں کہ اس نے کتنی تکلیف سے ہمیں پیدا کیا ہے اور کتنی تکلیفوں سے ہمیں پرورش دی ہے، تو ہم ضرور اپنی ماں سے محبت بھی کریں گے اور اس کی عزت بھی کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ان کو تا عمر کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ کرے، ان کو ہر قسم کی ذہنی، قلبی، جسمانی بیماری سے دور کر دے، اپنی اولاد کی وہ خوشیاں دیکھیں، اور جن کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل کی جانب سے ایک تحفہ ہے ہر ماں کے لیے۔ اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو ضرور دکھائیے گا۔ آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا FB آفیشیل پیج بھی ہے ناتھواں سیدہ بی بی کے نام سے، اس کو بھی جوائن کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔